أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وكذلك يقول سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى آخر الآيات. محترم حاضرین اور خواتین اسلام، پچھلے جمعوں میں ہم نے یہ بتایا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے. اس کی کئی وجہ ہم نے بتائی. ایک وجہ تو ہم نے یہ بتائی انسان غفلت، سستی، تناسانی، بیزاری شریعت کی باتوں سے اس طرح گمراہ ہو جاتا ہے، انسان اللہ کا نافرمانی کرتا ہے. دوسری وجہ ہم نے یہ بھی بتائی کہ اللہ کی نعمتوں کا اس کو اندازہ نہیں، کہ اللہ نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، ہم کو بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ صاحب شکر گزاری کا جذبہ نہیں، کہ اللہ نے جب اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تیسری وجہ ہم نے یہ بتائی بعض پر اس کا احساس نہیں، یہ کام کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ کیا ہوگی، اس سے غافل رہتا ہے انسان، اس لیے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. ایک اور وجہ انسان کے گناہ کرنے کی یہ ہے اللہ کے علم کا اس کو اندازہ نہیں. اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا یا نہیں سمجھتا کہ اللہ کا علم کتنا ہے. اینما کنتم وہو معکم، تم جہاں بھی رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے. کمروں میں بند رہو، کسی جگہ چھپ کر رہو، کچھ بھی کرو تو اللہ کو معلوم ہے. اللہ سے چھپ کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. مدینے میں کچھ منافقین تھے، اور بہت منافقین تھے. جب کوئی سازش کی بات کرنا چاہتے تو کہتے آؤ، دونوں نزدیک آ کے اوپر کپڑا بھی ڈال لیتے، کان میں بات کرتے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے فلاں کر کے. وہ سمجھتے اللہ کو معلوم نہیں، یہ تو ہم چھپ کر کریں نا، کان میں بولے نا. پھر اس کا پردہ ہٹاتے. اللہ نے کہا تم کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ ہے، تم جو بھی کرو وہ اللہ تم کو دیکھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اس کی مثال یوں سمجھیے، آج کل تو CCTV کا عام طور پر کیمرے کا ہر جگہ نظم ہے. اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہم پکڑے جائیں گے، کیمرہ لگا ہوا ہے، تو یہ تو کیمرے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ دلی میں اس سے پہلے ہوا. اب اللہ کا کیمرہ تو ویسا نہیں نہ ہے کہ اس کو توڑ دیں، پوری چیزیں کیچ کرتا ہے کیمرہ اور چور پکڑا جاتا ہے. اس لیے کتنی سب کرتے ہیں. پھر اس کو یہ بھی ہوتا ہے کوئی چیز پکڑتے ہیں تو پولیس والے اس کے نشانی لے لیتے ہیں، خاص کر اسٹیل وغیرہ کی کوئی چیز ہو تو اس کے ہاتھوں کے نشان لے کر پھر لوگوں کو تلاش کرتے ہیں یہ ہاتھ کا نشان کس سے ملتا ہے، اس سے بھی چور کو پکڑ لیتے ہیں. اللہ نے کہا سورہ قیامہ کے اندر یا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ
अयहसब الانسان अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला अन नसव्विय बनाना। क्या ये लोग समझते हैं कि हम उनको पकड़ेंगे नहीं? उनके अंगूठे के निशान भी हमारे पास है। दुनिया के अंदर ऐसा है, ये अंगूठा या उंगली जो भी है, ये एक इंसान का निशान किसी दूसरे इंसान से, दुनिया में इतने करोड़ इंसान है ना, 6 अरब इंसान, 600 करोड़ इंसान नहीं मिलता। ये अल्लाह की सबसे बड़ी कुदरत, इसीलिए अंगूठे का निशान लेते हैं रजिस्ट्री वगैरह के मौका पर। ये निशान किसी से मिलता नहीं। अल्लाह ने कहा वो भी हम जानते हैं। चोर आमतौर पर निशानी मिटाने के लिए ग्लोव्स पहन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अल्लाह का कैमरा तो वैसा नहीं ना है। अल्लाह तो सब कुछ जानता है। ये उसकी नादानी है, गफलत है, जिहालत है कि सब अल्लाह के हम पकड़े जाएंगे, इसलिए वो सोचता नहीं गुनाह करते वक्त। और इसी तरह आदमी ये भी करता है। मैं एक मरतबे जा रहा था दिल्ली से देवबंद, आने में बहुत देर हो गई रात में। ये तकरीबन 30 साल पहले का किस्सा है, समझिए। तो आते वक्त देर हो गई बहुत, रात के 1 बज रहे थे। ड्राइवर से हमने कहा भाई ज़रा गाड़ी तेज़ चलाओ, बहुत नींद आ रही है। कहा नहीं साहब, ये जो दिल्ली में यहाँ इतनी दूर से इतने देर तक एक लिमिट है कार की, उससे ज़्यादा हम चला ही नहीं सकते। कौन चीज़ देखता है, तुम चलाओ, कोई पुलिस वाला तुम कहाँ, पूरे टीम वो लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। हम जाएंगे तो हमारा कार का नंबर भी स्पीड में उसमें आ जाता है। मुझे इतना ताज्जुब हुआ, या अल्लाह, इंसान इतनी तरक्की क्या है क्या, कि सब जो कुछ करते हैं, रोड में चलते हैं, कितनी स्पीड में जाता है, क्या करता है, किधर करता है, सब वो कैमरा बताता है। दूसरी बात, मैंने उसी ड्राइवर ने कहा, ऐसे हमारा एक आदमी ऑटो ड्राइवर यहाँ रोक कर चाय पिया। वहाँ जो है रोकने की इजाज़त नहीं थी ऑटो को। चाय पिया, मजाक किया, फिर उसके बाद ऑटो लेकर गया, फ़ौरन पकड़े उसको, पकड़ कर ला कर, क्यों तो ऑटो रोका, क्यों इतनी देर वहाँ खड़ा रहा? कहा नहीं, मैं अभी आया, अभी निकल गया, फला किया। अच्छा बैठ, बोलकर उसके सामने खोल दिया। फिल्म देखता है, आता है, ऑटो में बैठता है, उतरता है, चाय पीता है, मजाक करता है, उसका सर झुका लिया कि साहब बड़ी गलती हुई। अल्लाह का इल्म कितना होगा? ये तो इंसान जो है इतना इल्म रखता है, इसलिए इंसान ये सोचे कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को मालूम है। इसका थोड़ा असर हम कब देखते हैं? रमज़ान में देखते हैं। रोज़ा रखने के बाद आदमी छुप कर खाता नहीं, पीता नहीं, बच्चे हो, बड़े हो, औरत हो, मर्द हो, उनको यकीन है हराम है ना, अल्लाह देखता है ना, पानी पी कर रोज़ा तोड़ना जायज़ नहीं ना। रमज़ान में ज़रा यकीन रहता है कि अल्लाह देखता है, अल्लाह जानता है। कहीं भी छुप कर पानी पिएंगे, कुछ भी खा लेंगे, तो अल्लाह हमको देखता है। अल्लाह का इल्म होना चाहिए कि अल्लाह हमको वाच कर रहा है। अल्लाह ने ये भी कहा, इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून। लोगों, तुम जो कुछ करते थे हम पूरा रिकॉर्ड तैयार करते थे। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, सारे इंसानों को उठाकर अल्लाह ताला जहन्नम में डाल दे, ला युसअलु अम्मा यफ़अल, कोई अल्लाह से पूछ नहीं सकता उन्होंने नेक थे ना, नमाजी थे ना, क्यों डाला अल्लाह? नहीं। और अगर सारे ही लोगों को उठाकर अल्लाह ताला जन्नत में डाल दे, वो उसकी मेहरबानी। ये अल्लाह का इल्म ऐसा है। तो अल्लाह जब इतना जानता है तो बंदे को कितना आजिज़ रहना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ने कहा, इन्ना अलैकुम किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। तुम जो कुछ करते हो 2 फरिश्ते उसको लिखते जाते हैं। अल्लाह अकबर। कितना कहेगा? क़यामत के दिन जब आएगा बंदा, कहेगा अल्लाह मैं ये नहीं किया, अल्लाह मैं ये नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाए, हादा किताब अलैकुम बिलहक़, ये तुम्हारी किताब जी, दफ्तर है, देख लो इसको। कहेगा इंसान, माली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह, ये क्या रजिस्टर है? ये कैसी किताब है? जो कुछ हमने किया, छोटे से छोटा काम भी वो भी लिखा रहेगा इसमें, नेकी किए तो भी, बुराई करे तो भी। इसीलिए अल्लाह ने कहा, फमन यामल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिथक़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। जो इंसान के एक ज़र्रा बराबर नेकी करेगा, अल्लाह उसको भी जानता है, उसका सवाब भी देगा। और जो भी इंसान एक ज़र्रा बराबर बुराई करे,
تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کا بھی عذاب دے گا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایٹم کو کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روشن دان رہتا ہے دیوار میں، اس سے دھوپ آتی ہے، آپ دیکھیں چھوٹے 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 اس میں گھومتے رہتے ہیں، وہ ذرہ ہوتا ہے۔ اتنی اس سے بھی کم اگر کوئی چیز ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے نا۔ اگر اماواس کی رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی چلے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ جب انسان کو یقین ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ فلاں کر رہا ہے، تو انسان کچھ ایسا کرے گا؟ کبھی نہیں۔ غفلت ہے، اللہ کے علم کی قدر نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ اس بادشاہت کے کون چھپ کر کہاں جائے گا؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ آدمی ایسا سمجھے کہ صاحب یہاں کیا بھی ایک بڑی چوری کر کے بڑا دھوکہ دے کے دوسری کنٹری کو چلے جائیں، انڈیا میں کر کے نیپال کو چلے جائیں، سیلون کو چلے جائیں، الگ الگ کنٹری ہے نا۔ اللہ کی تو ایک ہی کنٹری ہے پوری دنیا۔ جا کے بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ انسانوں جنوں کر کے بتاؤ۔ کوئی بھی ہماری غلطی کر کے ہماری پکڑ سے بچنے کے لیے کہیں جا کے چھپنا چاہتے کیا؟ فنفذو، جا کے بتاؤ، نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، اللہ یہ کہتا ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ یہ بات مجرموں کے ساتھ بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ، رسولوں کے ساتھ بھی کہتا ہے۔ رسولوں کو جب ستایا جاتا ہے تو اللہ ان کو تسلی دیتا ہے، ہم جانتے ہیں یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور کافروں سے کہتا ہے تم چھپ کر رہو گے، ہم جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے علم کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ انسان کو جاننا چاہیے، ہم اللہ سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتے، گناہ کا نیکی کا سب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حساب کتاب لے گا قیامت کے دن۔ تو یہ جب آدمی یہ نہیں سمجھتا ہے، گناہ کرتے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ صاحب اللہ کو نہیں معلوم ہوا ہوگا، جس کے دل میں ایسا عقیدہ ہو کہ ہم نے یہ غلطی کی، یہ کوتاہی کی، اللہ کو معلوم نہیں، یہ آدمی تو کافر ہے نا۔ اللہ کو ناظر، اللہ کو قادر جاننا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ ہر جگہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا علم، اس کی معلومات اور اس کی حفاظت، اور اس کی ہر جگہ ہے اللہ۔ یہ مطلب ہے اللہ کے ساتھ ہونے کا۔ یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے ساتھ ہونے کا جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ جیب میں بھی ہے، کرتے میں بھی ہے، جسم میں بھی ہے۔ یہ عقیدہ تو وحدت الوجود کا ہے، جو انتہائی گمراہی کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کا علم جب نہیں ہوگا تو انسان گناہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ سورہ اس کے اندر، قرآن مجید کے اندر ان آیتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم۔ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو رات میں دن میں بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 2-3 پابندیاں تھیں۔ ایک پابندی ہے سونے سے پہلے جتنا چاہو کھا لو، سونے کے بعد ایک لقمہ نہیں کھانا۔ سمجھیے 22 گھنٹے کا روزہ، اتنا بڑا روزہ۔ پھر اللہ نے اجازت دی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اچھا تمہاری کمزوری ہے، کھاؤ صبح صادق طلوع ہونے تک، یہ اجازت دی۔ دوسری بات کیا تھی؟ بیوی سے صحبت نہیں کرنا، دن میں بھی نہیں رات میں بھی نہیں۔ دن کا تو حکم آج بھی باقی ہے۔ روزہ رکھ کے اگر کوئی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے رمضان میں فرض روزے میں تو کتنی بڑی سزا ہے۔ 60 روزے مسلسل رکھنا، بیچ میں چھوڑنا نہیں۔ 40 رکھا، ایک چھوڑ دیا، پھر شروع کرنا، 60 روزے رکھا، اتنی بڑی چیز ہے۔ دوسری بات یہ تو 60 آدمی کو کھانا کھلانا، ایسے اللہ نے سزا مقرر کی۔ اب صحابہ کے متعلق قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم کو معلوم ہے ہم نے بیوی سے صحبت کرنے کو حرام قرار دیا، اب تو تمہارے دل کے اندر بے چینی ہوگی، 1 مہینہ کیسے گزارے ہیں؟
بیوی کے ساتھ صحبت کیے بغیر کیا کریں؟ تمہارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہوں گے، اللہ نے تمہارے وسوسے کو، تمہارے خیال کو جان لیا، اب بیوی کے ساتھ تم صبح صادق سے پہلے صحبت کر سکتے ہیں، اس کی اجازت دے دی۔ صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کا حکم نازل کرتا ہے، کیسے اللہ کا علم ہے، اس لیے اللہ نے یہ کہا دل میں سوچو تو بھی اللہ کو معلوم ہے، بولے نہیں، کرے نہیں، دل میں صرف سوچے وہ بھی اللہ کو معلوم۔ اللہ ان تم تو معافی انفسکم او تخفوا یحاسبکم باللہ، تم گناہ کا کام دل میں چھپا کر رکھو، بولو، اللہ اس کا بھی حساب کتاب لے گا۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ دل میں کتنے وسوسے آتے ہیں، کتنے وسوسے آتے ہیں، شیطان ڈالتا، کسی کو سمجھے صاحب زنا کا وسوسہ آئے گا، کسی کو شراب کا وسوسہ آئے گا، کسی کو قتل کا وسوسہ آئے گا۔ اللہ کے رسول کتنی آیتیں نازل ہوئی، ان باتوں پر عمل کرنا آسان تھا اللہ کے رسول، اس بات پر کیسے ہم عمل کریں اللہ کے رسول؟ دل میں آیا تو اس کا بھی اللہ حساب کرے گا، دل میں تو خطرات آتے ہیں، کیسے ہوگا اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس آیت کو پڑھتے رہو، اللہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او نسینا، اللہ ہمارے سے غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ ہماری پکڑ مت کر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قول عمل کی پکڑ کرتا ہے، دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان کی پکڑ نہیں کرتا اللہ۔ صحابہ کو تسلی ہوئی، دیکھیں صحابہ کتنا ڈرتے تھے، اللہ دل میں جو آتا اس کی بھی پکڑ کرے گا، اللہ کا علم اتنا بڑا ہے، جانتے تھے نا کہ اللہ علیم بذات الصدور، دل میں آنے والی ساری باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اس لیے گناہوں سے اتنے دور رہتے تھے۔ یتیموں کا مال کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یتیموں کا مال نہیں کھانا۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ یتیم کا مال کھا سکتا ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ جہاد میں گئے، صحابی شہید ہو گئے، اب ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں، اب ان کی پراپرٹی ہے، اور بچوں کو کون پالے گا؟ تو کوئی نہ کوئی اس کا ذمہ داری لیتا تھا، اس بچے کو پالوں گا، اس کے مال کی حفاظت کروں گا۔ اب بچے ہیں 2-3، گھر میں کھانا پکتا، اللہ نے کہا مال، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، کیا کرتے ہیں یتیم کا کھانا الگ پکاتے، گھر کا کھانا الگ پکاتے، اس کا کھانا مل گیا تو اللہ کیا پکڑ ہے نا، اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا ہے نا، ایسا کرتے تھے۔ صحابہ کو تکلیف ہو رہی تھی، 2 مرتبہ پکانا صحابہ کی بیویوں کو، صحابیات کو۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم ملا کر کھاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو برا ارادہ رکھتا ہے یتیم کا مال کھانے کو اس کو بھی جانتا ہے، جو آدمی اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے یتیم کا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم کو کہ اللہ کا علم اتنا ہے، اللہ اتنا جانتا ہے۔ ہمارے دل میں ویسا خیال آ جائے کہ صاحب اللہ جانتا ہے، گناہ نہیں کریں گے۔ میں نے رمضان کی مثال دی نا، آپ اس مثال کو ہر جگہ جی ایک آدمی سے آپ نے بدتمیزی کر دی، ارے اللہ کیا پوچھے جائیں گے نا، فوراً ان سے معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجیے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہو گیا نا آپ تکلیف دیے، آپ چرائے، آپ ستائے، آپ پریشان کیے، معلوم ہو گیا نا، اس لیے آپ کو اس پکڑ سے ڈر کے اس سے معافی چاہتے تھے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں اسی تھا، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک آدمی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی برا بھلا کہنے لگا، تو ابو بکر صدیق ان کا جواب دینے لگے۔ شروع میں تو خاموش تھے کچھ دیر تک، پھر اس کے بعد جواب دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پوچھا ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول میں آپ کی طرف سے جواب دیا تھا، آپ اٹھ کر چلے گئے؟ ہاں جی، جب تک تم جواب نہیں دیتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے تو فرشتے ان کا جواب دیتے تھے، جب تم جواب دیے تو فرشتے چلے گئے۔ کیسا ایمان تھا صحابہ کرام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تعلیم دیتے تھے۔ لہٰذا ہم کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ صاحب کہیں بھی رہیں گے، کچھ بھی کریں گے، اللہ کو معلوم ہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔
یہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات بتائی ہے کہ قیامت کے دن آپ کے عمل کا حساب دینا ہے، جس کو ہم نے کہا انجام سوچے بغیر انسان کام کرتا ہے نا، ویسا ہے۔ خاص کر علم کے متعلق اگر اس کا معلومات ناقص ہوں کہ اللہ کیا ہے، کچھ جانتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتا ہے۔ تو علم سے متعلق اور قرآن کیا کرتا ہے، انشاءاللہ اس کو بولنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ علمی سے جو کچھ ہم نے گناہ کر دیا ان کو معاف فرما دے، اور جان بوجھ کر بھی جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں رکھ کے ایمان کی حالت میں بلا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔